میں بڑی خبر آپ کو دیں، سپریم کورٹ نے بلہ نظرثانی کیس خارج کر دیا۔ تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست پر سماعت، وکیل حامد خان کی لارجر بینچ کی تشکیل کے لیے کیس کمیٹی کو بھیجنے کی اپیل۔ چیف جسٹس کا حامد خان سے مکالمہ کیا کہ کیا یہ نظرثانی کا معاملہ ہے، ہم نے قانون کو دیکھنا ہے، نظرثانی درخواست میں عدالتی فیصلوں کی قانونی حیثیت پر سوالات اٹھانے ہوتے ہیں، آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ حامد خان نے دلائل دیے کہ عدالت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے کا پیراگراف دیکھ لے۔ چیف جسٹس نے کہا وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں، یہ اور معاملہ ہے، وہ الگ معاملہ ہے۔ اسی بارے میں بات کریں گے نمائندہ بی نیوز بشارت راجہ سے۔ جی بشارت، مزید کہیے گا۔ جی، یہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی صدارت میں 3 رکنی بینچ نے تحریک انصاف انٹرا پارٹی انتخابات فیصلے کے خلاف نظرثانی درخواست پر سماعت کی ہے۔ جب سماعت شروع ہوئی تو تحریک انصاف کے وکیل حامد خان روسٹرون پر گئے اور انہوں نے عدالت سے کہا کہ میں نے درخواست دی تھی کہ اس کی لارجسٹ بینچ کی تشکیل کی جائے اور کہ یہ کیس لارجسٹ بینچ سنے گا، یہ کیس یہ بینچ نہیں سن سکتا، یہ نظرثانی کا معاملہ ہے، ہم نے قانون کو دیکھنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے اس موقع پر حامد خان سے یہ مکالمہ کیا تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ نظرثانی درخواست پر عدالتی فیصلوں قانونی حیثیت پر سوالات اٹھائے جاتے ہیں، آپ نے اس پوائنٹ کو پہلے کیوں نہیں ریز کیا، کیوں نہیں اٹھایا، آپ کیس کو چلا لیں۔ جس پر حامد خان نے کہا عدالت سنی اتحاد کونسل اور الیکشن کمیشن کیس کے فیصلے کا پیراگراف دیکھ چکی ہے، وہ فیصلہ ہم کیوں دیکھیں، یہ معاملہ اور ہے، وہ الگ معاملہ تھا، یہ چیف جسٹس کا کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا مخصوص نشستوں کے کیس پر نظرثانی زیر التوا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے یہ بھی کہا ہم کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیکھیں گے جس پر نظرثانی کی درخواست ہے۔ اس موقع پر حامد خان نے کہا کہ میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا، میں اس کے سامنے، اس بینچ کے سامنے دلائل اس لیے نہیں دینا چاہتا کیونکہ جو ہمارے خلاف بہت متعصب ہے یہ بینچ، اور میں اس کے سامنے دلائل نہیں دینا چاہتا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ میں آپ کو اس حوالے سے مجبور نہیں کر سکتا۔ اس موقع پر جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کروانے میں کیوں تاخیر کر رہی ہے، انٹرا پارٹی انتخابات کروانا تو ایک ہفتے کا کام ہے۔ جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ کیس میں گوہر علی خان، نیاز اللہ نیازی، علی ظفر بھی تھے، ان میں سے کوئی دلائل دینا چاہتا ہے تو دے سکتا ہے۔ اس موقع پر بیرسٹر علی ظفر روسٹروں پر گئے تو انہوں نے کہا جی کہ عدالت کو بتایا کہ ایک اور 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو چکی ہے اور ایک آئینی بینچ بھی بن چکا ہے اور یہ کیس اس بینچ کے سامنے جائے گا۔ اس موقع پر حامد خان اور چیف جسٹس کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی، جس پر چیف جسٹس نے کہا جی کہ میں کسی بینچ کسی آئینی ترمیم کے حوالے سے میرے سامنے ابھی کوئی کاغذ کا ٹکڑا نہیں آیا، میں کوئی بات نہیں کروں گا، اگر آپ دلائل دینا چاہتے ہیں تو دیں۔ جی بہت شکریہ بشارت راجہ، اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے۔ آپ کو بتائیں صدر مملکت نے 26ویں آئینی ترمیم پر دستخط کر دیے۔ صدر مملکت کے دستخط کے بعد آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے 26ویں آئینی ترمیم نافذ ہو گئی ہے۔ آئینی ترمیم کے مطابق نئے چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسی بارے میں تفصیلات جانیں گے نمائندہ بی نیوز جاوید شہزاد سے۔ جی جاوید، مزید کہیے گا۔ جی بالکل جی، صدر مملکت آصف علی زرداری نے 26ویں آئینی ترمیم کے بل پر باضابطہ طور پر دستخط کرنی ہے۔ صدر مملکت دستخط کرنے کے بعد اس کا باضابطہ جو نوٹیفیکیشن ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن، وہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 26ویں آئینی ترمیم نافذ العمل ہو چکی ہے اور چیف جسٹس کا تقرر پارلیمانی کمیٹی کے ذریعے اب ہوگا۔ وفاقی حکومت کی جانب سے چیف جسٹس کی تعیناتی کے لیے فوری طور پر پارلیمانی کمیٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ صدر مملکت نے ترمیمی جو بل تھا اس کے اوپر باضابطہ طور پر دستخط کر دیے ہیں۔ دستخط کرنے کے بعد یہ واپس پارلیمان کو بھجوایا گیا ہے تاکہ اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور صدر پاکستان کی جانب سے بل جیسے ہی واپس پارلیمنٹ کو موصول ہوا ہے تو اس کا باضابطہ گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، اور اب یہ اب قانون کا حصہ بن چکی ہے یہ ترمیم، اور فوری طور پہ نافذ العمل بھی ہے۔ جی جاوید، یہ کہیے گا کہ فوری طور پر نافذ العمل ہونے کے بعد اگلے مرحلے میں پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، تو کیا متوقع ہے کہ آج ہی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی جائے گی، کیونکہ کل رات 12 بجے سے پہلے نئے چیف جسٹس سے متعلق نوٹیفیکیشن بھی کرنا ہے؟ جی بالکل ایسی صورتحال بتا رہی ہے، یہ سارا کچھ ہنگامی بنیادوں پر ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ صبح ارلی مارننگ جو ہے وہ اس کا یہ بل قومی اسمبلی سے پاس ہوا، اور ارلی مارننگ پہلے 6 بجے کا ٹائم طے ہوا تھا کہ صدر پاکستان اس کے اوپر دستخط کریں گے، پھر 8 بجے کا ٹائم طے ہوا تھا کہ دستخط ہوں گے، لیکن اس کے بعد صدر پاکستان نے دستخط کر کے ہنگامی بنیادوں پر یہ فائل واپس بھجوائی ہے پارلیمان کو، اور پارلیمان کی جانب سے اس کا باضابطہ نوٹیفیکیشن گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، اور آج یہ کمیٹی بنے گی۔ آج اس کمیٹی کا پہلا اجلاس بھی ہوگا، اور اس کے یہ جو پروسیس ہے اس کو آج رات 12 بجے سے پہلے مکمل کیا جائے گا۔ یہ جو موجودہ صورتحال کے تناظر میں یہ جو
ترمیم کی گئی تھی اس کا جو اس کی روح ہے وہ یہی ہے کہ آج رات 12 سے پہلے یہ سارا ہوم ورک کمپلیٹ کرنا ہے. جی جاوید یہ کہے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل کا عمل ہے، لیکن اس میں کیا دیگر جماعتوں کو اسی طرح سے انگیج کیا جائے گا کیونکہ اس میں اپوزیشن کی نمائندگی کا بھی ذکر ہے، تو اس حوالے سے کیا مولانا فضل الرحمان سے دوبارہ سے رابطہ کیا جائے گا اور پھر پی ٹی آئی کو بھی انگیج کیا جائے گا؟ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے، کیا خبر ہے؟ جی دیکھیں ابھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر قانون جو ہیں یہ تھوڑی دیر تک اپنا اس کا جو خط و خال ہے کمیٹی کا تشکیل کے حوالے سے وہ میڈیا کو بریف بھی کرنے والے ہیں، وزیر اطلاعات بھی ان کے ساتھ ہوں گے، اور لیکن یہ وزیر اعظم بھی کہہ چکے ہیں، وزیر قانون بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم اپوزیشن کو بھی ساتھ دے کے چلیں گے. آئینی ترمیم کا گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے، فوری طور پر نافذ العمل ہے. بہت شکریہ، جاوید شہزاد بتا رہے تھے. حکومت قومی اسمبلی میں بھی 2/3 اکثریت ثابت کرنے میں کامیاب. سینٹ کے بعد قومی اسمبلی سے بھی 26ویں آئینی ترمیم کا بل منظور. قومی اسمبلی کے اجلاس میں آئینی ترمیم بل کے حق میں 225 ووٹ پڑے. 12 ارکان نے بل کی مخالفت کی. تحریک انصاف نے ایوان کا بائیکاٹ کیا. بعد ازاں تحریک انصاف کے ارکان بائیکاٹ ختم کر کے ایوان میں واپس آ گئے. وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 26ویں آئینی ترمیم کا بل منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں پیش کیا. اجلاس میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کی طرف سے معمول کی کارروائی معطل کرنے کی تحریک پیش کی گئی جسے منظور کر لیا گیا. ترمیم میں شامل تمام 27 شقوں کی الگ الگ منظوری دے دی گئی. آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے حکومت کو 224 اراکین اسمبلی کے ووٹوں کی ضرورت تھی. ترمیم کی شقوار منظوری کے دوران حق میں 225 اراکین نے ووٹ دیا جبکہ بل کی مخالفت میں 12 ووٹ پڑے. اور اس سے پہلے حکومت نے سینٹ میں 26ویں آئینی ترمیمی بل 2024 کی تمام 22 شقوں کو 2/3 اکثریت سے منظور کرا لیا. چیئرمین یوسف رضا گیلانی کی زیر صدارت میں سینٹ اجلاس میں پیش کی گئی آئینی ترمیم میں حکومت کو 65 ووٹ ملے. پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر منحرف نہ ہوا. تحریک انصاف کے کسی رکن سینیٹر نے بل کی حمایت میں ووٹ نہیں ڈالا. حکومت کو ملنے والے 65 ووٹوں میں 24 پیپلز پارٹی، 19 نون لیگ کے، 5 جے یو آئی کے، 4 بلوچستان عوامی پارٹی کے، 3 ایم کیو ایم کے جبکہ 3 اے این پی کے، 2 بی این پی کے، 1 ووٹ کاف لیگ کا شامل تھا. 4 آزاد سینیٹر نے ووٹ دیے. انوار الحق کاکڑ، محسن نقوی، فیصل وابٹہ اور عبدالقادر نے بطور آزاد اراکین ووٹ دیے. سینٹ میں ارکان کی مجموعی تعداد 69 تھی. وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب میں کہا، آج تاریخی دن ثابت ہو گیا پارلیمنٹ سپریم ہے. اس ترمیم کے ذریعے انصاف کا حصول آسان ہوگا. میں ساکت جمہوریت پر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور اپنے قائد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ترمیم کی منظوری کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کا مشکور ہوں. وزیر اعظم کی جانب سے ایسا کہا گیا. آج یہ ایک تاریخی دن ہے. اس ترمیم کے ذریعے نہ صرف انصاف کا حصول آسان ہوگا، عام آدمی کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا. ایسے کیسز ہیں کہ لوگ تر انصاف کو اور ان کے پیارے اگلے جہاں چلے گئے. چارٹر آف ڈیموکریسی جو کہ 2006 میں لندن میں جس کے اوپر دستخط ہوئے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور میرے قائد میاں محمد نواز شریف کے درمیان، اور اس کے بعد حضرت مولانا نے بھی اس کے اوپر اپنا تصدیق کی اور دوسری پارٹیوں نے بھی، آج وہ ادھورا خواب آج وہ پایا تکمیل تک پہنچا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ آج ہم قائد اعظم کا مشن پورا کرنے جا رہے ہیں. آئینی ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ مولانا فضل الرحمان کا ہے. اپنے والد کے بعد سیاست مولانا فضل الرحمان سے سیکھی. پارلیمان کے گرد گھومنے والا کالا سانپ افتخار چودھری کی عدالت ہے. کالے سانپ نے کئی وزیر اعظم فارغ کیے. کالے سانپ نے 18ویں ترمیم فارغ کرنے کی دھمکی دی. افتخار چودھری کی بلیک میلنگ میں 19ویں ترمیم منظور کی گئی. ہم نے ان کو عادت لگوائی کہ چیف تیرے جان حسار بے شمار جج لگانے کا وزیر اعظم سے اختیار چوری کر کے انہوں نے اپنی جیب میں رکھا. میں سب سے زیادہ محنت میرا نہیں مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہے. پاکستان کی سیاست اپنا والد صدر زرداری کے بعد میں کسی کو مانتا ہوں تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہے. میری نظر میں اس پارلیمان کے لیے، اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے جو کالا سانپ، جو دانت رکھنے والا زہر والا کالا سانپ جو اس پورا پارلیمان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس نے
ایک نہیں، میں گن نہیں سکتا ہوں کہ کتنے وزیر اعظم کو فارغ کروایا. وہ کالا سانپ ہمارا افتخار چودھری والا عدالت ہے. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں یہاں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے. ایک جج سے حکمران پارٹی، دوسرے سے حزب اختلاف کی پارٹیاں گھبرا رہی ہیں. قومی اسمبلی سے خطاب میں سربراہ JUI کا کہنا تھا، میں نے کہا تھا آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازع میں یرغمال نہ بنایا جائے. یہ ہمارے مد نظر تھا کہ 2006 میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اسے پذیرائی ملی. اس میں آئینی عدالت کا تذکرہ تھا. میثاق جمہوریت آئین کے متبادل ہے، نہ قانون کے متبادل. یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے. جمہوری سفر میں مشکل پیش آئے گی تو چارٹر آف ڈیموکریسی سے مدد لی جائے گی. یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے، اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حزب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے. ہمارے مد نظر تھا یہ کہ 2006 میں جب پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان چارٹر آف ڈیموکریسی یا میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے تو اس کو ایک پذیرائی اور اس کے اندر ایک آئینی عدالت کا تذکرہ تھا کہ COD نہ تو آئین کا متبادل ہے، یہ نہ قانون کا متبادل ہے، یہ محض ایک اخلاقی معاہدہ ہے. نواز شریف کا قومی اسمبلی کے اجلاس میں موجودہ صورتحال پر شاعرانہ تبصرہ. مولانا فضل الرحمان نے ازراہ تفنن شعر پر تنقید اور کہا کہ نواز شریف کا شعر موقع کی مناسبت سے ضرور ہے لیکن شاعرانہ وزن سے خالی رہ گیا. مولانا کے چٹکلے پر ایوان میں کہے لگ گئے کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا، زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا. جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں، اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا. ویسے جناب اسپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شعر کہا ہے بڑا برموقع اور بڑا برمحل کہا ہے، لیکن ذرا تھوڑا سا وزن کو ذرا خیال رکھنا ہوتا ہے شعر کے اندر. زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا، اس میں تو نہیں لگانا ورنہ شعر کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. دوسری جانب چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا ہے آج آزاد عدلیہ کے لیے سیاہ دن ہے. ہم نے آئینی مسودے کے کسی شق سے اتفاق نہیں کیا. خورشید شاہ کے ساتھ دھوکہ ہوا، حکومت عدلیہ کو تقسیم کر رہی ہے. آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. یہ ججز اور عدلیہ کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں. مخصوص سیٹوں کے بغیر پارلیمنٹ ترمیم نہیں کر سکتی. یہ چاہتے ہیں عدالت ان کے ماتحت ہو. وزیر اعظم پہلی بار ججز کی تقرری کرے گا. آج پاکستانی آئینی تاریخ اور آزاد عدلیہ کے لیے ایک سیاہ دن ہے. ان ترامیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا. ہم نے اس آئین پہ مولانا صاحب سمیت حکومت کے ساتھ کسی ایک لفظ پہ بھی اتفاق نہیں کیا. یہ ایوان اس کے رولز 156 کے مطابق اس وقت تک آئین میں تبدیلی نہیں کر سکتی جب تک اس میں جو ریزرو سیٹوں کی سیٹیں خالی ہیں وہ پوری نہ ہوئی ہو. رہنما تحریک انصاف زین قریشی نے روپوشی سے متعلق وضاحتی بیان جاری کر دیا. کہا آئینی ترامیم سے متعلق میرے خلاف گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے. میری کسی حکومتی اہلکار سے ملاقات ثابت ہو جائے تو سیاست چھوڑ دوں گا. مجھے والد نے لاہور بلایا اور کہا کسی صورت آئینی ترمیم منظور نہیں ہونی چاہیے. پارٹی پالیسی اور بانی PTI کے ساتھ کھڑا ہوں، زین قریشی کی جانب سے ایسا کہا گیا. میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہوں اور اس 26ویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں. میں اس کی مکمل طور پہ مذمت کرنا چاہتا ہوں، اس کی تردید کرنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے حلقے کی عوام کو،
اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امینڈمنٹ کو ووٹ دوں گا. کوئی ثابت کر دے کہ میں قومی اسمبلی تو کیا اس کے قریب بھی کہیں گزرا ہوں تو میں ان کا دینے دار ہوں گا. میں اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ سے اسی وقت استعفیٰ دوں گا اور سیاست چھوڑ دوں گا اگر کوئی بندہ یہ بتا دے کہ میں کسی حکومت کے اہلکار کو ملا ہوں یا میں نے کسی کو یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ میں ان کو ووٹ دوں گا. تحریک انصاف نے پارٹی سے رابطہ نہ کرنے والے اراکین پارلیمنٹ کے خلاف گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. وہ تمام اراکین جنہوں نے حکومت کو ووٹ بھی نہیں دیا اور غائب ہوئے انکوائری کا سامنا کرنا پڑے گا. انکوائری سینٹر سیف اللہ عبدو، سینٹر زرکا تیمور اور سینٹر فیصل سلیم کے خلاف ہوگی. جبکہ ارکان اسمبلی میں زین قریشی، ریاض فتیانہ، اسلم گھمن اور خواجہ شیراز شامل ہیں. پارٹی نے انکوائری کا فیصلہ زین قریشی کے آخری وقت پر آئے بیان کے بعد کیا. پارٹی نے ابتدائی طور پر زین قریشی کے بیان کو مسترد کر دیا. انکوائری کمیٹی اپنی رپورٹ بانی پی ٹی آئی کو جمع کرائے گی جس کے بعد حتمی فیصلہ ہوگا. جمہوریت زندہ باد، پارلیمان پائندہ باد. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے 26ویں آئینی ترمیم پاس ہونے پر قوم کو مبارکباد دی. کہا کہ 26ویں آئینی ترمیم سے بروقت انصاف ہوتا نظر آئے گا. 26ویں آئینی ترمیم عوام کی آواز سب سے بلند ہونے کا واضح پیغام ہے. آئینی ترمیم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے ناگزیر تھی. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری سے پارلیمنٹ کو مکمل آئینی اختیار اور وقار واپس ملا ہے. 26ویں آئینی ترمیم پاکستان کو دنیا کی مثال جمہوریت کی صف میں کھڑا کرے گی. 26ویں آئینی ترمیم سے عدالتی نظام میں مثبت اصلاحات کا باب کھل گیا. عدلیہ کو خود مختار اور مزید مستحکم کیا گیا ہے. انصاف تک عوامی رسائی کو یقینی بنایا گیا ہے. سود کے خاتمے کی شک کا خیر مقدم کرتی ہوں. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا برسٹر سیف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی اقتدار میں آ کر متنازع غیر آئینی ترمیم کا خاتمہ کرے گی. ترمیم اغواکاری، چادر چار دیواری کے تقدس کی پامالی اور ماؤں بہنوں کی عزتیں اچھال کر جیسے سنگین جرائم میں لپیٹ کر پاس کی گئی. جعلی حکومت نے اغوا گردی کر کے رات کی تاریکی میں سپریم کورٹ پر شب خون مارا. بیرسٹر سیف نے کہا کہ ترمیم کا طریقہ کار خود چیخ چیخ کر بتا رہا ہے کہ آئین کے پیٹ میں چھرا گھونپا گیا. جلد بازی میں ترمیم کا مقصد سپریم کورٹ کے فیصلے کے اطلاق سے بچنا ہے. متنازع ترامیم کے بعد پی ٹی آئی کی جدوجہد مزید تیز ہوگی. متنازع اور غیر آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والوں کو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. غیر آئینی ترامیم کا ساتھ دینے والے عوام کے انتقام سے نہیں بچ سکیں گے. آئندہ انتخابات میں نہ عوام ان کو ووٹ دیں گے اور نہ ہی انہیں فارم 47 ملے گا. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہنا تھا کہ آج جمہوریت کی جیت ہے، پارلیمنٹ کی جیت ہے. آئینی ترمیم کی منظوری پر جمہوریت پسند خوش ہیں، آمریت پسند سیخ پا ہیں. ججز اور ان کی فیملیز کے خلاف کردار کشی مہم چلانے والے آج عدلیہ کے ہمدرد بن رہے ہیں. پارلیمنٹ کی بالادستی میں ہی جمہوریت کی مضبوطی ہے. عظما بخاری کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف سیاسی جماعت کم، سیاسی یتیموں کا گروہ بن چکا. تحریک انصاف نے اپنی گندی سیاست کے لیے پہلے طلبہ کو اشتعال دلایا، اب وکلا سے باہر نکلنے کی اپیلیں کر رہی ہے. پاکستان کے عوام اڈیالہ جیل کے قیدی اور اس کے چمچے کڑچوں کا بھیانک روپ دیکھ چکے. پاکستان کے عوام باشعور اب اڈیالہ جیل کے مستقل رہائشی کے جھانسے میں نہیں آئیں گے. چیف جسٹس قاضی فائزہ کا نام عدلیہ کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا. اور سینئر قانون دان اعتزاز احسن نے 26ویں ترمیم کو خوشائند قرار دیا اور کہا کہ ترمیم کی منظوری کا کریڈٹ بلاول بھٹو زرداری، فضل الرحمان اور اعظم نذیر تارڑ کو جاتا ہے. ABN نیوز کے پروگرام صبح کی سوچ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 26ویں ترمیم کو بلاول بھٹو اور فضل الرحمان کے نام سے منسوب کیا جائے. آئینی ترامیم پر وزیراعظم شہباز شریف بھی مبارکباد کے مستحق ہیں. اعتزاز احسن نے مزید کہا کہ پہلے ڈرافٹ نے ہمیں خوفزدہ کر دیا تھا. مولانا فضل الرحمان ٹھیک کہتے ہیں، کالا ناک تھا. حکومت جسٹس منصور علی شاہ کے بارے میں کوئی مسئلہ پیدا نہیں کرے گی. مولانا فضل الرحمان نے جو یہ کالے ناگ والی شرکیں تھی نا، وہ ساری کی ساری اتفاق کر دی ہے. یا فضل بلاول بل جانے کے نام سے جانا جائے، دیا جائے نا. وہ نام جو مین آتھر جو تھے ان کے نام پہ دیا جاتا ہے. جی. اور اس بل میں یہ جو ہے نا، یہ ایڈمنسٹریٹو پرابلمز ہیں جو آپ فرما رہے ہیں. میں اس میں یہ کہ فیصلہ ہوگا کہ کون سا کیس کدھر جانا ہے، کون سا کام بنیادی طور پہ 3 بندوں کا لگتا ہے. باقی صاحب ہم تقریریں کرتے رہے. ایک مولانا فضل الرحمان، دوسرا چیئرمین بلاول بھٹو اور تیسرا اعظم نذیر تارڑ. اور میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں خاص طور پہ.
امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا آئینی ترمیم پر رد عمل، کہا عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ پی ٹی ایم 3 ایک بار پھر خرید و فروخت کے لیے اکٹھی ہوئی، رات کے اندھیرے میں عدلیہ پر قبضہ جمانے کی ترمیم کی گئی۔ آئین پاکستان پر بامشکل اتفاق ہوا تھا۔ افسوس کہ کل مفتی محمود کے بیٹے اور ذوالفقار علی بھٹو کے نواسے نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی۔ پی ٹی آئی نے اس عمل کا بائیکاٹ کر کے اچھا کیا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ یہ پورا عمل ہی نہ صرف مشکوک تھا بلکہ عدلیہ کے اوپر قبضہ جمانے کے لیے یہ کارروائی کافی دنوں سے جاری تھی۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے اور اس کے نتیجے میں عدلیہ پر اپنی گرفت کو مضبوط کرنا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ کل مولانا مفتی محمود صاحب کے صاحبزادے اور ان کے پوتے اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نواسے اور ظاہر ہے ان کے داماد کی سرپرستی میں یہ جو سب کچھ ہوا ہے، اس نے اس آئین کی جو روح ہے اس کو متاثر کیا ہے۔ سینئر وفاقی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے آئینی ترمیم کے لیے انتھک محنت کرنے پر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقصد قوم کو متحد اور وفاق کو مضبوط کرنا ہے۔ تمام سیاسی قوتوں کو اس کے پیچھے متحد ہونا چاہیے۔ اب بھی وقت ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم کی سیاست کو ایک طرف رکھ کر قوم کی فلاح کے لیے آئینی ترامیم کی حمایت کا اعلان کرے۔ میثاق جمہوریت میں صوبائی نمائندگی کو یقینی بنانے اور وفاق کو مضبوط کرنے پر اتفاق ہوا تھا۔ میثاق جمہوریت کے تحت آئینی ترامیم صوبائی نمائندگی کو یقینی بنانا اور جمہوری اداروں کو بااختیار بنانے کی جانب اہم اور مثبت قدم ہے۔ عدلیہ اور مقننہ کے درمیان توازن برقرار رکھنے کے لیے آئینی عدالت کا تصور سب سے پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی میں مزید توسیع کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق جیل ملاقاتوں پر پابندی تا حکم ثانی رہے گی۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی میں توسیع پنجاب حکومت نے کی ہے۔ اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا گیا ہے۔ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا۔ فواد چودھری کا نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے اور عمرے پر جانے کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکالنے سے متعلق کیس کل مقرر کر دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے فواد چودھری کے نام سفری پابندی کی فہرست سے نکالنے اور عمرہ پر جانے کی درخواست پر سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے استفسار کیا، جی فواد صاحب آپ نے کب جانا تھا؟ فواد چودھری نے بتایا کہ میں نے 25 کو جانا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا میں کل آپ کی مرکزی درخواست لگا کر نوٹس کر دوں گا۔ عدالت نے فواد چودھری کی سفری پابندی کی فہرست سے نام نکالنے سے متعلق کیس کل مقرر کر دیا۔ اور سابق ایم پی اے احسن ریاض فتحانہ کی بازیابی کی درخواست کی سماعت جسٹس علی ضیاء بھاجوہ نے سماعت کی۔ عدالتی حکم پر سیف سٹی اتھارٹی کے خراب اور فعال کیمروں سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کو طلب کر لیا۔ آشفا ریاض نے بیٹے کی بازیابی کے لیے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ درخواست میں وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور آئی جی پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں درخواست میں وفاقی حکومت، پنجاب حکومت اور آئی جی پولیس سمیت دیگر کو فریق بنایا گیا ہے۔ سابق ایم پی اے احسن ریاض فتحانہ کی بازیابی کی درخواست کی سماعت ہوئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی میں خلاف ضابطہ بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سی ای او قائد سعید نے وزارت صحت کے جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن کے بیٹے بھی بھرتی کر لیے۔ بھرتیوں کا نہ تو اشتہار دیا گیا اور نہ ہی قانونی طریقہ اختیار کیا گیا۔ آئی ایچ آر اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر گلشن اور راشد بھی ملوث ہیں۔ مراسلے میں الزام ہے آئی ایچ آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر گلشن اور راشد بھی ملوث ہیں۔ مراسلے میں یہ الزام ہے اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی میں خلاف ضابطہ بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سی ای او نے جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن کے بیٹے بھی بھرتی کیے۔ مراسلے میں یہ الزام بھی سامنے آیا، بھرتیوں کا نہ تو اشتہار دیا گیا اور نہ ہی قانونی طریقہ کار کو اختیار کیا گیا۔ آئی ایچ آر کے ڈپٹی ڈائریکٹر گلشن اور راشد بھی ملوث ہیں۔ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی میں خلاف ضابطہ بھرتیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ سی ای او نے جوائنٹ سیکرٹری ایڈمن کے بیٹے بھی بھرتی کیے۔ مراسلے میں یہ الزام بھی سامنے آیا ہے۔